الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے کہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے تھے، لوگوں کے اعمال کے سبب جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کے سبب خشکی اور تری میں ہر طرف بگاڑ پیدا ہو گیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا بدلہ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں۔
اللہ کریم نے جس طرح کے امتحان میں ہم سب کو مبتلا کیا ہے، اس امتحان میں ایک نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے کہ ہر گناہ کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں نکلتا ہے، عذاب کی صورت میں یا پھر ثواب کی صورت میں۔ وہ جو کچھ بھی ملے گا، اجر ملے گا، اچھا بدلہ ہوگا یا برا بدلہ ہوگا، وہ قیامت والے دن ہر انسان کو اپنے گناہ کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، دونوں اپنے اثرات کے ساتھ انسان کے ساتھ چلتے ہیں، بشرطے کہ موت آنے سے پہلے پہلے اگر گناہ سے توبہ کر لی تو اس کے اثرات مٹ گئے، اور اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں جو کر لیے تو نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اگر انسان نے موت آنے سے پہلے پہلے اپنی نیکیاں ضائع نہیں کی تو ان کا اجر قیامت والے دن لازمن ملے گا۔ اگر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو ان کا بدلہ بھی قیامت والے دن لازمن ملے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یوں کہہ لیجئے کہ جو گناہ ہے اور جو نیکی ہے دونوں کے نتیجے کے ساتھ اس کا لزوم کا تعلق ہے، لازماً وہ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا تو توبہ کر لی تو انشاءاللہ وہ سارے کے سارے گناہ مٹ گئے، صاف ہو گئے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یا پھر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، واپس آ گیا، اللہ پر ایمان کامل، عمل کیے نیک، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اگر دو عوامل نہ ہو، نیکی کو ضائع کرنے والا اور گناہ کی توبہ والا، تو پھر نتیجے کا تعلق اس کے ساتھ لزوم کا تعلق ہے۔ یہ اللہ کریم نے پھر ایک قانون رحمت رکھا ہوا ہے، ایک قانون عدل ہے اللہ کا، ایک قانون رحمت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قانون عدل کے تحت جہنمی ہو، اللہ کی رحمت اس کو جنتی بنا دے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ اللہ کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص قانون عدل کے تحت جنتی ہو تو اس کو جہنمی بنا دیا جائے، ایسا کوئی قانون موجود نہیں۔ ایک قانون قانون رحمت ہے جو سپرسیڈ کرتا ہے، جو زیادہ بڑا قانون ہے، قانون عدل سے بڑا قانون قانون رحمت ہے۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جو اپنے گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو اور اس کا جو بدلہ ہے وہ بہت ہی برا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے، یہ بالکل ممکن ہے۔ لہذا توبہ جو دنیاوی اعتبار سے، میرا گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دو امور ایسے ہیں، دو کام ایسے ہیں، دو طریقہ کار ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی نیکی ضائع کر بیٹھے
کوئی گناہ کر کے یا پھر کوئی گناہ کیا ہوا ہو اور اس کے بعد توبہ کر لے اور وہ جنتی بن جائے اور وہ سارے کے سارے گناہ اس کو معاف ہو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ کوئی شخص ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، ایک بالشت فاصلہ موت سے رہ جاتا ہے، ایک بالشت فاصلہ موت سے رہ جاتا ہے، تو پھر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے. تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ساری زندگی جہنمیوں کے سے کام کیے، ایک بالشت فاصلہ رہا اور پھر اس نے جنتیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیے، فوت ہو گیا اور جنت میں چلا. اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی جنتیوں کے سے کام کیے اور ایک بالشت فاصلہ موت کا رہ گیا، تو پھر اس نے فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تقدیر کا لکھا غالب آیا، پھر اس نے اعمال ایسے کرنے شروع کر دیے جو جہنمیوں کے سے کام، اس حالت میں مر گیا اور وہ پھر جہنم میں چلا گیا. اللہ اکبر. تو دونوں طرح کے جو نتائج ہیں، جو دنیا میں نتیجہ نکلتا ہے یا جو آخرت میں نتیجہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیاوی جو گناہوں کے نتائج ہیں ان سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے اور جو اخروی نتائج ہیں ان سے بھی محفوظ فرمائے. لیکن قانون وہی ہے جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات. قانون کیا ہے کہ گناہ تو ہر شخص سے ہو جاتا ہے نا، گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکی کی جائے. ایک گناہ ہوا ہے، کوشش کرے 10 نیکیاں کرے تاکہ اس گناہ کے اثرات ختم ہو جائے. اور جب انسان گناہ کو محسوس کر کے، گناہ کو محسوس کر کے، اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے نا، تو وہ حدیث میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو اس کے ڈائریکٹ اثرات ہیں گناہ کے، کہ ایک گناہ کیا، دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ گیا، فوراً وہ گناہ سیاہی بن کے دل کے اوپر چپک جاتا، سیاہی بن گئی. اب وہ سیاہ دل کے اوپر سیاہی لگ گئی ہے، اب اگر یہ اور گناہ کرے گا تو سیاہی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ پورے کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے. اللہ اکبر. لیکن وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اللہ اکبر. اگر گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، مجھے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا، مجھے اس بات سے منع کیا گیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اخلاقی جرم ہے، شرعی جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہوگا. احساس ہو گیا، تابا، واپس آ گیا. ونازع، اپنے ہاتھ کھینچ لیے، اب آئندہ یہ نہیں کرنا. واستغفر، اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ تو معاف کر دے. فرمایا سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل بالکل پھر سے وہی اسی طرح چمک اٹھتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح سے پھر کام کرنا شروع کر دیتا. لیکن اگر وہ نہیں کرتا، گناہ کرتا جاتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سارا کام معاملہ بگڑ. یہ جب معاملہ بگڑتا ہے تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ پورے دل کے اوپر جب سیاہی اپنا غلبہ کر لیتی ہے تو جس کو قرآن نے کہا کلا بران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ وہ اپنے کرتوتوں کے سبب ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ کیفیت جو پچھلے جمعے کے آخر پہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، کہ وہ کیفیت جب گناہ کا احساس ختم ہو جائے. اللہ، گناہ کا احساس ہو تو کبھی توبہ کی گنجائش باقی رہتی،
گناہ کا احساس ہو تو بندے کو فکر رہتی. رات کو اگر اس نے نماز عشاء کی نہیں پڑھی اور ویسے ہی سو گیا تو اس کو تو جب احساس ہے تو آنکھ کھلتی ہے تو ہڑبڑا کے اٹھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. اور جس کو احساس نہیں ہے وہ کہتا خیر ہے یار پہلے کون سا میں ٹائم پہ پڑھتا ہوں، صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے یا بعد میں دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں. احساس سے گناہ ختم ہو گیا. یا کوئی بھی گناہ ہوا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو گناہ رہے ہی نہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اجتماعی طور پر ہمارا دل زنگ آلود ہو گیا، پورا معاشرہ زنگ آلود ہو گیا، پورے معاشرے کے دل پر سیاہی پھیل گئی ہے. اب ہمیں گناہ نہیں لگتا. موسیقی آج کے دور میں گناہ نہیں ہے، نہیں سمجھی جاتی کہ اس میں گناہ ہے. اسی طرح جو فحاشی ہے، وہ جو کم کپڑوں کے ساتھ، جو مختصر لباس کے ساتھ خواتین کی تصویریں ہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا. اگر گناہ سمجھا جاتا ہوتا تو ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں اتنے بڑے بڑے بل بورڈ خواتین کی برہنہ تصویروں کے ساتھ، برہنہ سے مراد پورے لباس کے بغیر، یہ ان پر کوئی احتجاج تو کرتا؟ کبھی سنا ہے، کبھی دیکھا ہے کسی نے احتجاج کیا ہو؟ ہم سب مطمئن. یہ جو مطمئن معاشرہ ہے، گناہ کے اوپر مطمئن معاشرہ، اس کا مطلب ہے کہ پورے معاشرے کے دل پر سیاہی ہے، احساس ختم ہو گیا. وگرنہ یہ جو خواتین ایسی ہوں کسی معاشرے کے اندر، اگر ایسی خواتین ہوں جو مختصر لباس پہنتی ہیں تو پتہ ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی من اہل النار. دو گروہ ایسے ہیں میری امت میں سے، دو گروپ ایسے ہیں میری امت میں سے جو جہنمی ہیں. من اہل النار، وہ جہنمی ہیں. ان میں سے ایک فرمایا نساء، ایک عورتوں کا گروہ ہے، ایک مردوں کا گروہ. عورتوں کا گروہ وہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات. چار باتیں فرمائی کہ لباس ایسا پہنتی ہیں. کاسیات، لباس پہننا ہوتا ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے لباس نہیں پہنا، بظاہر لباس پہنا ہوتا ہے. عاریات، لیکن وہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آ رہی ہوتی، سارے جسمانی خد و خال نظر آ رہے ہوتے، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا. تو دیکھ لیجئے ہمارے میڈیا کے اشتہارات ہوں، ہمارے سوشل میڈیا کی ویڈیوز ہوں، یا ہمارے جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو کچھ اشتہارات چلتے وہ ہوں، یا ہمارے جو باہر بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی اشتہار خاتون کی تصویر کے بغیر ہوتا ہی نہیں، کوئی چیز بکتی نہیں خاتون کے اشتہار کے بغیر. اور اگر یہ سارا کچھ ہے تو نگاہیں نیچی کرنے کا کن کو حکم دیا گیا تھا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی. اللہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. نگاہیں نیچی رہیں گی نا تو شرمگاہوں کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی. نگاہ نیچی رہے گی، یہ نگاہیں نیچی کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. نگاہ نیچی کرنا ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جاتی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. اور اہل ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں. وہ بھی نگاہیں نیچی، وہ نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک پاکیزہ ماحول پیدا ہوگا جہاں مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں، جہاں عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھیں.
اس میں ایک پاکیزگی کا ماحول پیدا ہوگا. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، خواتین کی شرمگاہ کی حفاظت نگاہوں کی حفاظت کے اندر، نگاہوں کی حفاظت کا ماحول ہوگا. روز آئے روز کیس آتے ہیں، ریپ ہو گیا فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوگی، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا. یہ اوباش، گنڈے، بدماش ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. غلیظ لوگ، گندی ذہنیت کے لوگ، گندے اعمال کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. لیکن ان کو موقع اس وقت ملتا ہے جب پورے معاشرے کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. ان کو موقع اس وقت ملتا ہے جب معاشرہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. اب بد نظری تو ہمارے ہاں گناہ رہی نہیں، موسیقی ہمارے ہاں گناہ رہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواتین کا وہ گروہ جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ نظر آتی ہیں. کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن برہنہ نظر آنے کا مطلب عاریات، کہ یا تو لباس اتنا مختصر ہے کہ اس میں سے جسم نظر آ رہا ہے، یا پھر لباس اس طرح کا ہے، اتنا ٹائٹ ہے، اتنا تنگ ہے کہ اس میں سے جسمانی خد و خال نظر آ رہے ہیں. یہ ہے معنی کاسیات عاریات مائلات ممیلات. اللہ، یعنی مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں، خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی مائل ہوتی ہیں مردوں کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی عورتوں کی خواتین ہیں، یہ جہنمی عورتوں کی صفات ہیں، خصوصیات ہیں. جو جہنمی خواتین ان کی صفات ہیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. پھر ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی، علی رؤوسہن، ان کے جو سر ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنے سروں کے بالوں کی شیپ ایسی بنائی ہوتی ہے، امثال اسنمۃ الابل، جیسے اونٹ کی کوہانیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی انہوں نے اپنے بالوں کی شیپ بنائی ہوتی. فرمایا سن لیجئے، لا يدخلن الجنہ، یہ خواتین کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحھا، بلکہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتی، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل پورے معاشرے کو بے حیا بناتا ہے. ان کا یہ طرز عمل پورے معاشرے کا احساس گناہ ختم کرتا ہے. ان کا یہ طرز عمل صرف مردوں کو، کسی ایک آدھ مرد کو لبھا کے ختم نہیں کرتا، پورے معاشرے کے اجتماعی ضمیر کو مردہ کرتا ہے. لہذا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اللہ، لا يدخلن الجنہ، یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحھا، کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ خوشبو جنت کی. اللہ اکبر. بعض احادیث کے اندر آتا ہے 70 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے. بعض احادیث کے اندر آتا ہے 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے. اللہ، گویا یہ جنت کے قریب بھی نہیں جائیں گی. دوسری قسم جو مردوں کی فرمائی، اللہ اکبر، آپ نے یہ فرمایا تھا نا صنفان من امتی من اہل النار، 2 گروہ جو ہیں وہ جہنمی ہیں. ایک گروپ عورتوں کا جس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ معاشرے کیا کہ اجتماعی ضمیر کو مردہ کرنے کے لیے خواتین کا یہ جو کردار ہے یہ بہت ہی گھناؤنا کردار ہے. اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجال، وہ مرد ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اسیات ان کا اذناب البقر، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں جیسے بیلوں کی دم ہو، بیل کی دم کی طرح کے کوڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں. یضربون بہ الناس،
ان کوڑوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں. ایسے مرد جو ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. یہ کون ہے؟ کون مارتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں کوڑے ہیں؟ خود ہی دیکھ لیجئے. جو متقدمین محدثین ہیں انہوں نے تو اس کی تشریح یہی کی کہ اس سے مراد ظالم حکمران ہے. تو ظالم حکمران ان کے ہاتھ میں کوڑا ہونے سے مراد ان کی پاور ہے، ان کی طاقت ہے، اور اس اپنی طاقت کے ذریعے سے عوام پر ظلم کرتے ہیں. اور جو بھی ظلم کرتے ہیں اس ظلم کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بے چینی پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، معاشرہ پورے کا پورا خراب ہوتا ہے. لہذا ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی ان کے لیے خبر دے دی، یہ جہنمی ہے. لیکن آج کل تو اس تمثیل کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ گھوڑے کی یہ بیل کی دم کتنی بڑی ہوتی ہے اور بیل کی دم جیسا کوڑا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں، آپ کے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سب کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں، سب کے پاس بیل کی دموں جیسے ڈنڈے موجود ہوتے ہیں. یہ سب اگر عوام پر ظلم کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے عوام سارے کے سارے پریشان ہوتے ہیں. اور یہ پریشانیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. یہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کچے کے ڈاکو، یہ پکے کے ڈاکو، یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ کل پرسوں ایک ڈاکو کا بیان تھا، اس نے کہا کہ پہلے پولیس والوں سے یہ پوچھے کہ ہم نے ہتھیار کیوں اٹھائے، ان سے پوچھے کہ ہم نے ہتھیار کیوں اٹھائے، یہ نوبت کیوں آئی کہ ہمیں اسے ہتھیار اٹھانا پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو کوئی بھی ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ کو معلوم ہے اس سے کیا مراد ہے. ہر دور کے وہ ظالم لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہ اس سے مراد ہے. ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہیں میں ظلم کرنے والا تو نہیں. وہ چاہے سرکاری سطح کا ہو چاہے نجی سطح کا ہو. نجی سطح پہ تھوڑے ظالم لوگ موجود ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آئے روز خبریں آتی ہیں کہ اپنی ملازمہ کو مارا، اپنے ملازم کو مارا، ویڈیوز آ جاتی ہیں، مار مار کے برا حال کر دیا، نجی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے نجی ملازموں کو مارتے ہیں. یہ بھی تو وہ مرد ہیں، ضروری نہیں کہ سرکاری سطح کے ہوں، یہ وہ نجی سطح کے عام مرد بھی ہو سکتے ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. لہذا اس طرح کا کردار جس کا بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمومی بات فرمائی، جس کا بھی جو بھی کردار ہے، یعنی ظلم کی انتہا ہے کہ پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو بس سے اتارا اور ان کو شہید کر دیا. اس سے بڑی کوئی فرقہ وارانہ آگ بھڑکانے کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کوئی صوبائی عصبیت کی آگ بھڑکانے کی اس سے بڑی کوئی کارروائی ہو سکتی؟ اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بلوچستان کے وفادار لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. یہ کسی صوبے کے کسی انسانیت کے وفادار نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی حرکت کی ہے انہوں نے صرف ہمارے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی. یہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے. ہماری تاریخ کے اندر جو جنگ جمل ہوئی ہے تو جنگ جمل میں یہی کام تو کیا گیا تھا کہ ایک طرف ہو کے تیر اندازی شروع کر دی گئی. وہ سمجھے کہ وہ تیر انہوں نے کام شروع کیا ہے، وہ سمجھے انہوں نے شروع کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے شروع کیا تھا نہ انہوں نے شروع کیا. یہ شروع کرنے والے کوئی اور تھے. لہذا کبھی نہ بھولیں یہ ظالم ہر روپ میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا.
جب تک اتحاد نہیں ہوتا، جب تک اتفاق نہیں ہوتا، اس طرح کے عناصر کو کبھی بھی ان کو لگام نہیں ڈالی جا سکتی اور ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اتحاد بھی عطا فرمائے۔ بات میں کر رہا تھا کہ دو قسم کے گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم، لہذا جب حالات یہ ہوں گے، گناہ کا احساس ختم ہو جائے گا، کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر ایسی تصویر کشی کر رہا ہے، ایسی تصویر پیش کر رہا ہے کہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے، چاہے یہ انفرادی سطح پر ہو چاہے اجتماعی سطح۔ دل سخت ہوتا ہے تو گناہ کا احساس ختم ہوتا ہے، دل کو زنگ لگتا ہے تو گناہ کا احساس ختم ہوتا ہے، وگرنہ اگر گناہ کا احساس باقی ہو، ہر چھوٹے گناہ کے بعد انسان نیکی کر لے، یہ تو قانون ہی بڑا شاندار ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جب احساس موجود ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، آدمی اس کے بعد نیکی کرتا ہے، نیکیوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ داری کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دل کو بھی صاف کر دے۔ لیکن جب ہمیں احساس گناہ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے دلوں کو زنگ لگ لگے۔ اللہ کرے کہ یہ زنگ اترنے والے زنگ ہوں، مستقل رہنے والے زنگ نہ ہوں، اترنے والا زنگ ہو اور ہم اتارنے کی کوشش بھی کریں، ہمیں اتارنے کی فکر بھی ہو تو پھر خیر ہے، وگرنہ جو لعنتی دل ہوتا ہے نا، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، وہ دل بھی وہی ہوتا ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔ سخت دل جس میں احساس ختم ہو گیا وہ لعنتی دل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے وعدے توڑے، تو ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، اور جب ہم نے ان کے اوپر لعنت کی تو اس کا سب سے پہلا اثر جو ہوا وہ پتہ کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل سخت بنا دی۔ اگر تو اس طرح ہمارے دل سخت ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو لعنتی دل والی علامت ہے۔ اللہ کرے یہ عارضی زنگ ہو، اور عارضی زنگ ہو تو اس کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا۔ اب لوہا جب پانی میں پڑا رہتا ہے اور لمبے عرصے تک پڑا رہے اور اس کو جو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کام کا نہیں رہتا۔ کسی بھی چیز کو زنگ لگ جائے تو اس کے بعد کام کی نہیں رہتی۔ بہترین مثال یہ زنگ لگنے کی میں یہ بجلی کے تاروں کی دیا کرتا ہوں کہ بجلی کے تار ہے نا، ان کو زنگ لگ جائے، چاہے پارکنگ کی وجہ سے لگ جائے، چاہے پانی میں پڑے ہونے کی وجہ سے لگ جائے، ان کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ الیکٹریشین کہتا ہے اب یہ تار نہیں لگانی پڑے، تار تو ہم نہیں لگا لیں، دل کو زنگ لگا ہوا ہو تو وہ کیسے چینج کر لیں، دل کیسے تبدیل کر لیں؟ لوہا ہے تو نیا لے لیا، اس کی کوئی صفائی کا انتظام کر لیا، کوئی اس کی تبدیلی کر لی، یہ نہیں تو اور صحیح، دل تو ایک ہی ہے نا۔ ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو بھی زنگ لگ گیا، اب دل کیسے تبدیل کریں گے؟ دل تبدیل ہو سکتا ہے؟ اللہ، یہ نہیں تبدیل ہو سکتا، پھر کیا کرے؟ اس کی صفائی کی ضرورت۔ احساس ہو گیا تو اس کی صفائی ہو سکتی ہے، اگر احساس نہیں ہوا تو اس کی صفائی نہیں ہوگی، یہ دل لعنتی دل بن جائے۔
ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً درخواست کر دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے کہ کوئی اس کے صاف کرنے کی کوئی چیز ہے. ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی صفائی کرنے کی، کوئی اریز کرنے کا اریزر، کوئی ریک مال، کوئی صفائی کرنے والی چیز جو اس کے اوپر ہم لگائیں تو دل صاف ہو جائے، پھر سے چمک اٹھے. وہ جو حدیث میں نے پہلے عرض کی تھی اس میں تو جزوی سیاہی کے بعد توبہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوقل قلبہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے. جب سارا دل زنگ آلود ہو گیا اب کیا کریں؟ ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کوئی ہے، کوئی طریقہ ہے میں اس کو صاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں طریقہ ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو زیادہ زیادہ یاد کیا کریں، اس کا ذکر کیا کریں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ خوشحال اور بھرے پورے گھر میں جب کبھی موت کا ذکر کرتے ہو قطن نہ، موت اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور اس طرح کی باتیں ہی تو کرتے ہیں. اگر دل کو صاف رکھنا ہے، اگر دل کی سیاہی اور رنگ اتارنا ہے تو موت کو یاد رکھیں، موت کا کثرت سے ذکر کیا کریں. میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، کس وقت مر جانا ہے، یہ ابھی موت آ سکتی ہے، کس وقت موت آ سکتی ہے، موت کی تیاری کیا کرنی ہے، حسن خاتمہ کیا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے. بہترین اچھے حسن خاتمہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی پوری زندگی کس طرح مینج کریں کہ ہماری موت اچھی ہو جائے. یہ باتیں کریں گے تو کثرت و ذکر الموت ہوگا نا. فرمایا کثرت و ذکر الموت. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، موت کا تذکرہ کر لیں وہ کہتا نو نو نو، بری بات منہ سے نہیں نکالتے. وہ کہتا بری بات منہ سے نہیں نکالتے. تو جو بری بات منہ سے نہیں نکالتے، جن کو موت کی بات کرنے کی بھی عادت نہیں ہوتی نا، اور موت کو یاد کرنے کی بھی عادت نہیں ہوتی، ان کا پھر عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے نا تو سیدھے ان کو غش ہی پڑتے ہیں. ان کے خیال میں تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی انہونی ہو گئی، حالانکہ سب کے ساتھ ہونی ہے. موت ہے، آنی ہے، ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو. تو کثرت و ذکر الموت، موت کا تذکرہ، اس کی تیاری کا تذکرہ جب یہ ہوتا رہے گا تو دلوں کے زنگ صاف رہے گا. و تلاوت القرآن، اور دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت کرنا. اور تلاوت کے معنی صرف پڑھنا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھے بھی، قرآن کو سمجھے بھی، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے. اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کو زنگ اتار دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.